بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی سہارے جینا چھوڑ دیں۔ آپ پیدا ہی کڑے ہونے کے لیے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کی داغ دبے دور کرنے کے ایلو ویرا جلد بے حد فائدہ مند ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو، کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی کا استعمال بالکل نہ کرے، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا، ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے، قوا انسانی چہروں کی پہچان رکھتی ہے اور ساری زندگی رکھتی ہے۔ دعا ایسی عمل ہے جو تقدیر کو ماتے دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتی ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف قسم کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنونی پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والی پانی اس پیغول کے چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ ایسے کھانا جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتا ہے۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کی درجہ حرارت پر چھوڑ جائے یا فریزر کر دی جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ بوڑھا ہونے سے ذرا سی دیر نہیں لگتی، بس ذرا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے کے لیے ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور کسی طرح ختم نہیں ہوتے، جو انسانی صحت کے لیے زہریلا ثابت ہو سکتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا۔ اسے طلوع زمانہ لگ جائے۔ بچوں کو زیادہ پیڈر پلانے سے بچوں کی پٹے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بچے کا پیڈر جلدی چھڑوانا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لے، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل اندر لہسن ملا لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہیں۔ دعائیں نصیب نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے بعد کہانی معجزوں میں لکھی جائے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورتوں کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حیثیت کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ صبح نہار مانگے کھولتے ہی پورے بعد کھجورا کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائے تو بعد میں 1 گلاس پانی پی جائے، ساری زندگی نارمل رہے گی۔ کینسر کی مرض میں مبتلا افراد تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیلی کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت ہی مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ میسر ہے۔ جن لوگوں کو دبلا پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسا کرے کہ 3 دانے انجیر کھائے، پھر 5 بادام کھائے، 1 اخروٹ مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پیے۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا
اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کا بھی حد تک کم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ کیلے کی چھلکوں سے چہرے کا مساج کرنے سے دانے دور ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارمی آتی ہے؟ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھل ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کی تیل سے گلی کی مالش کر لینے سے بہت ہی افاقہ ہوگا۔ رات کو زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں رس ملا کر پی لے۔ 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہے تو 2 چمچ خشک میوہ کھا لے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسے کرتے ہیں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اپنی معدے کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کا خیال رکھیں۔ کھانے کے ایک دم نہ سوئے، ورزش کریں، ایک ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو کہ اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہمت کم ہوتے دیکھنا اور پھر خاموش رہنا۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کا تیل کی چند قطرے ڈال دے، چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جانا شروع ہو جائے گا۔ کھجور کھا کر نیم گرم دودھ پی لے، یہ وزن بڑھنے میں معین ہے۔ کیلا وزن بڑھانے میں سب سے زیادہ مدد دیتی ہے۔ اگر آپ 1 گلاس دودھ میں 5 کیلے ڈال کر گرینڈ کر لیں تو اس سے جسم فرابہ ہوگا۔ لہسن کی پوریا پیس کر اس میں 1 چمچ شہد ملائے اور ہر صبح نہار منہ کھائے۔ اس سے آپ کے جسم کی فالتو چربی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور بڑھتی ہوئی پیٹ سے بھی نجات مل جائے گی۔ اگر روک روک کر پیشاب آنے کا مرض ہو تو وہ 2 تولے تل ہمراہ پانی کھا لے، مرض دور ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دالیہ بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت روز شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ جامن کا شربت پیاس شدت کم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکترو کا رس پی لیا کرو۔